قول قرآن سمجھا کرو. دوسرا قول یہ پڑھتے تو رہتے ہو والفجر وليال عشر، ذرا اس کی تفسیر بھی سمجھ لو، پڑھنے کا لطف ہی مختلف ہو جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح اور اللہ صبح کے وقت کی اہمیت کے لیے یہ قسم کھا رہے ہیں. دوسرا قول علماء کا والفجر سے مراد ہے چھوٹی عید کی صبح، عید الفطر کی صبح، کیونکہ آپ نے روزے رکھے، رمضان والی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. اب اس کے بعد اللہ آپ کو عید کا دن دے رہا ہے، تو اس دن کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے اس دن کی صبح کی قسم کھائی. دوسرا قول. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے، قربانی کا پہلا دن، اس کی صبح کی قسم اللہ کھا رہے ہیں. والفجر قسم ہے صبح کی، مراد قربانی کے دن کی. اللہ تعالیٰ نے قربانی کے پہلے دن کی صبح کی قسم کھائی، جس کو آپ بڑی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن کی صبح کی قسم اللہ نے کھائی اس آیت میں. کیوں؟ اس لیے کھائی کہ یہ دن بھی بڑا اہمیت والا دن ہے. یہ حج کے بعد آتا ہے، اس سے ایک دن پہلے حج ہوتا ہے، تو حج کے بعد یہ دن آتا ہے، اور پروردگار عالم اس دن کی قسم کھا رہے ہیں تاکہ اس دن کی اہمیت معلوم ہو، اس کی عظمت معلوم ہو کہ یہ بڑی عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، فضیلت والا دن ہے، کہ یہ اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے. جب اس سے پہلے دنیا کے چند منتخب مسلمانوں نے جمع ہو کر حج کا فریضہ ادا کیا، روزے کی نعمت پر اللہ نے عید الفطر دی، اور حج کی عبادت کی تکمیل پر اللہ نے عید الاضحیٰ کا دن دیا بطور انعام. حج چند لوگوں نے کیا، عید سب کو دے دی. تو اس سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے. والفجر، تین قول ہو گئے. چوتھا قول، اس سے مراد ہے محرم الحرام کے پہلے دن کی صبح، کیونکہ محرم الحرام کے پہلے دن سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، وہ سال نو کا پہلا دن ہے. تو اللہ نے اس مہینے کے پہلے دن کی صبح کی قسم کھا کر بتایا کہ تم اس دن کی کیا عظمت اور اس صبح کی کیا عظمت ہے، اس سے آپ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. تو چار قول ہیں والفجر کے معنی کی تفسیر میں. ہر دن کی صبح کی قسم، صبح کے وقت کی اہمیت بتانے کی. عید الفطر کے دن کی صبح کی قسم اس دن کی فضیلت کی وجہ سے. عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ قربانی کے دن کے صبح کی قسم اس دن کی اہمیت بتانے کے لیے. اور محرم الحرام کے پہلے دن کی قسم، کیوں؟ اس سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس کی اللہ نے عظمت بتانے کے لیے اس کی قسم کھائی. آگے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. یہ دوسری قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی ان پہلی آیتوں میں کھا رہے. یہ 10 راتوں کی عظمت بتانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین اور علماء کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، تابعین اور تبع تابعین کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے آنے والا مہینہ جو ہمارے موجودہ قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ آ رہا ہے، قربانی اور حج والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے جو شروع کے 10 راتیں اور دن ہیں، اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں. یہ مراد ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. مراد راتیں ہی نہیں، دن بھی ہیں، راتوں اور دنوں کی قسم. اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اس کی کیا اہمیت ہے وہ میں ابھی عرض کروں گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی راتیں، جن میں ایک لیلۃ القدر بھی آتی. اللہ ان راتوں کی قسم کھا رہا. چنانچہ یہ بحث چل پڑی علماء میں کہ ذی الحجہ جو آنے والا ہے، اس کے پہلے 10 دن اور راتیں یہ زیادہ فضیلت والی ہیں، یا رمضان کے آخری 10 دن اور راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں. یہ بحث ہوئی، کیونکہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل تو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، ان میں اعتکاف ہے، وہ راتیں افضل ہیں، ان میں لیلۃ القدر ہے.
تو وہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، نمبر 1 ہیں یا ذی الحجہ کی؟ تو بعض علماء نے بڑی پیاری تطبیق دے دی، انہوں نے کہا دونوں کی فضیلت ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے راتوں کے اعتبار سے، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور یہ ذی الحجہ قربانی کا جو مہینے کے پہلے ہیں، ان کی فضیلت ہے دنوں کے اعتبار سے۔ اس کی فضیلت ہے راتوں کے اعتبار سے، اس کی فضیلت ہے دنوں کے اعتبار سے۔ دن یہ اعلیٰ ہیں، راتیں وہ اعلیٰ ہیں۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے تب بھی غلط نہیں ہے کہ وہ بھی افضل ہیں، یہ بھی افضل ہے۔ اللہ قادر ہے فضیلت اور عظمت ان راتوں اور دنوں میں بھی رکھ دے، ان میں بھی رکھ دے، جیسے پاکستان والوں کو لیلۃ القدر مل رہی ہے اور رات میں، اور سعودی عرب والوں کو اس سے پہلے مل رہی ہے، وہ بھی لیلۃ القدر بنا دے، یہ بھی لیلۃ القدر بنا دے۔ اللہ قادر ہے، اس کی رحمت میں کون سا اس کے خزانے میں کمی ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ 2 قول ہو گئے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور راتیں مراد ہیں، اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں۔ دوسرا قول رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ والشفع والوتر، والشفع یہ تیسری قسم ہے جو اللہ ان آیتوں میں کھا رہے ہیں، والوتر یہ چوتھی قسم ہے۔ والشفع کا کیا معنی ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے جفت، اور وتر کا لفظی معنی ہے طاق۔ آپ جانتے ہیں جفت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پتا ہے وہ ذرا انگلی کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے۔ او ماشاءاللہ، کئیوں کو پتا ہے یار۔ اور وتر طاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو پتا ہوگا، یہ بھی کئیوں کو پتا ہوگا۔ جفت کہتے ہیں اس عدد کو، گنتی کے اس ہندسے کو جس کو آپ توڑے تو وہ پورا ٹوٹے، اور وتر اس کو کہتے ہیں جب اس کو توڑے تو درمیان میں ٹوٹ آ جائے، پورا نہ ٹوٹے۔ جیسے 4 یہ جفت ہے اور 3 یہ طاق ہے، کیونکہ 3 کو آپ توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک عدد توڑنا پڑے گا، کتنا ہوگا؟ 1.5 یعنی، اور اگر 4 کو آپ تو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو کیا ہوگا؟ 2 2۔ 4 روٹی ہو تو 2 2 روٹی، 3 روٹیاں ہو تو 1 روٹی توڑنی پڑے گی، 1.5 دینی پڑے گی۔ جب 1.5 دیں گے تو ایک توڑنی پڑے گی نا، آدھی اس کو آدھی اس کو۔ تو جفت کہتے ہیں وہ عدد جس کو توڑے تو کوئی عدد ہنسا توڑنا نہ پڑے، وتر وہ کہ توڑنا پڑے۔ 4 یہ جفت ہے، 6 جفت ہے، 8 جفت ہے، 3 5 1 یہ کیا ہے؟ یہ طاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی جفت کی اور طاق کی۔ جفت یعنی جفت والے عدد اور طاق والے عدد کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ منور کرے علماء کی قبروں کو آمین کہہ دو۔ کیا کیا سمجھا گئے ہمیں قرآن۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مختلف مرادیں ہو سکتی ہیں اللہ کی۔ ایک قول یہ ہے جفت سے مراد بھی نمازیں اور وتر سے مراد بھی نمازیں۔ جفت سے مراد ہیں فجر، ظہر، عصر، عشاء۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو جفت عدد والی ہیں۔ فجر یہ 2 رکعتیں ہیں، آپ اگر ان کو نصف کریں تو 1 1 ہو جائے گا۔ ظہر، عصر، عشاء یہ 4 4 ہیں، یہ بھی جفت ہیں۔ اور مغرب اور وتر یہ طاق ہیں۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور وتر کی بھی 3 رکعتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی قسم کھا لی ہے، وہ نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں، 2 والی ہیں، ان کی بھی، اور اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی ہے جو 3 رکعت والی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جب اللہ نمازوں کی قسم کھا رہا ہے تو نمازیں پڑھنے کی چیز ہے، چھوڑنے کی چیز نہیں۔ اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ کتنی عظمت والی چیزیں ہیں، نہ فجر چھوڑنی ہے، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ وتر، اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے جفت نمازوں کی قسم، مجھے طاق نمازوں کی قسم۔ دوسرا قول یہ ہے والشفع سے مراد ہے جفت، اس سے مراد ہے 10 ذی الحجہ کا دن، جو قربانی کا پہلا دن ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہے۔ والشفع 10 ذی الحجہ کی قسم،
اس کی کیوں قسم کھائی 10 ذی الحجہ کی؟ ذرا غور کیجئے، اس لیے قسم کھائی کہ پورے سال میں یہ وہ دن ہے جس کی رات نہیں۔ ہر دن کی رات ہوتی ہے، بلکہ رات پہلے آ جاتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، مگر یہ 10 ذی الحجہ آنے والے مہینے کی، چاند والے مہینے کی جو 10 تاریخ ہوگی، جو آپ بڑی عید کا دن کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں، یہ واحد منفرد وہ دن ہے جس کی رات نہیں۔ اب جو رات آئے گی وہ کس کی ہوگی؟ بولو، آج جمعے کا دن ہے، جو رات آئے گی وہ ہفتے کی ہوگی، گویا رات پہلے آ گئی، دن بعد میں آ گئی۔ اس سے پیغام ہوتا ہے کہ اپنی رات قیمتی بنا لو، آنے والا دن بھی قیمتی بن جائے گا۔ وہ دن رات کے تابع ہے۔ یہ تو ضمناً میں نے بات کر دی رات کی اہمیت کے لیے۔ اب سنیے، ہر دن کی رات ہے، بلکہ رات پہلے آ جاتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، مگر 10 ذی الحجہ وہ ہے جس کی رات نہیں ہے۔ یہ رات بھی اللہ نے اس سے پہلے والے دن 9 تاریخ کو دے دی ہے، گویا 9 تاریخ آنے والے مہینے کی جو ہے، جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، جس کو حج کا دن کہتے ہیں، جس کو عرفات کا دن کہتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس کو اللہ نے 2 راتیں عطا کر دی ہیں۔ ایک رات جو اس پہلے آتی ہے 8 اور 9 کے درمیان، اور ایک رات وہ جو 9 اور 10 کے درمیان آتی ہے، وہ بھی اللہ نے اس دن کو دے دی ہے، گویا 9 کو اللہ نے 2 راتیں عطا کر دی، اس کی 2 راتیں۔ اور آپ سوچیں گے یہ اللہ نے اس پر کرم کیوں کیا اور 10 ذی الحجہ پر ظلم کیوں کر دیا؟ کوئی ظلم نہیں کیا، اس کی رات کی فضیلت بھی اللہ نے دن میں رکھ دی ہے۔ اور اس کو 2 کیوں دے دی؟ مخلوق پر رحم اور شفقت کرتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 تاریخ جو ہے وہ حج کی تاریخ ہے، وہ حج کا دن ہے، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفات کا دن کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ رعایت دے دی کہ اگر کوئی حاجی دن کو عرفات کے میدان میں نہیں جا سکا، لیٹ ہو گیا، مجبوری ہو گئی، بیچارہ نہیں پہنچ سکا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، کیونکہ اصل حج عرفات کے میدان میں حاضری کا نام ہے، عرفات میں جانے کا نام ہے۔ کوئی عرفات میں چلا گیا، بھلے سویا ہوا، گزر گیا، اس تاریخ کو اس کا حج ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہ رعایت اس لیے فرما دی کہ اگر کوئی 9 کے دن کو نہیں جا سکا، 9 کا دن گزر گیا، وہ پریشان نہ ہو، وہ رات میں چلا جائے گا، تب بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ رات ہم نے پہلے دن کے تابع کر دی ہے تاکہ حاجی کا حج ہو جائے، وہ بیچارہ حج سے نہ رہ جائے۔ سال کے بعد پھر حج آنا ہے نا، زندگی ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے اس لیے اس دن کو 2 راتیں دے دیں تاکہ اگر کوئی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں نہیں حاضر ہو سکا، وہ پریشان نہ ہو، وہ غمزدہ نہ ہو، وہ افسردہ نہ ہو، وہ دل گرفتہ نہ ہو، وہ مغرب کے بعد رات کو بھی آ جائے اور رات کو بھی عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی حاضر ہو جائے، اس کا حج ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر حاضری دے کے مزدلفہ چلا جائے۔ اس لیے اللہ نے اس دن کو کتنی راتیں دے دیں؟ بولو، 9 کو 2 راتیں دے دیں۔ تو جب ان کو دے دی تو 10 والے دن کی رات بھی اللہ نے کس کو دے دی؟ تو 10 والا دن بغیر رات کے، چونکہ یہ بغیر رات کے تھا، اب رات نہیں، یہ بیچارہ پریشان نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم تیری قسم کھا لیتے ہیں، تیری رات گئی مگر اللہ کی قسم تجھے مل گئی، تاکہ تیری عظمت اور تیری برکت اور میں کوئی کمی نہ آئے بلکہ اضافہ ہو جائے۔ تو وشفا سے مراد ہے جفت والے دن، یعنی 10 ذی الحجہ کی قسم۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو پریشان نہ ہو جانا کہ پورے سال کا وہ دن بتاؤ جس کی رات کوئی نہیں۔ یہ امتحان میں سوال آ جائے تو پریشان تو نہیں ہو جاؤ گے؟ بتا دو گے؟ کیا کہو گے؟ وہ کون سا دن ہے؟ اور اگر یہ سوال ہو کہ ایسی رات بتاؤ جس رات کا دن کوئی نہیں، تو پھر بھی سوال کا جواب دے دو گے؟ بتاؤ ایسی رات جس کا دن نہ ہو، وہ اگلا دن ہے نا۔ یہ سوال نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ ایسا دن جس کی رات نہیں، اور یہ سوال بنتا ہے کہ ایسا دن بتاؤ جس کی 2 راتیں ہوں۔ تو اگر یہ سوال ہو کہ ایسا دن بتاؤ جس کی 2 راتیں ہوں تو کون سا نام لوگے؟ 9 ذی الحجہ۔
اور اگر یہ سوال ہو جائے کہ ایسا دن بتاؤ جس کی رات نہیں ہے، تو کون سا؟ 10 ذی الحجہ۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ جف سے مراد یہ ہے۔ والوتر، طاق سے مراد کیا ہے؟ طاق سے مراد ہے اس سے پہلے والا دن، عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، کیونکہ وہ حج کا دن تھا، اس لیے اللہ نے اس کی عظمت بتانے کے لیے قسم کھائی۔ تو ایک قول یہ ہوا کہ جفت اور طاق سے مراد نمازیں ہیں، دوسرا قول یہ ہوا کہ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں ان کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور تیسرا قول بھی ہے، علم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا بعض اہل علم نے کہ جفت سے مراد ہے مخلوق اور وتر سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات۔ کیوں؟ جفت، اللہ نے مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا۔ قرآن میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ تو ہر چیز جو ہے مخلوق جتنی ہے یہ جفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس لیے اللہ طاق ہے۔ مخلوق آپ کوئی بھی لے لیں، آپ کو وہ جوڑا جوڑا ملے گی، وہ جفت ملے گی۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ نے مرد بنایا تو عورت پیدا کی، 2 ہو گیا نا۔ اللہ نے زمین بنائی تو مقابلے میں آسمان بنایا۔ اللہ نے دن پیدا کیا تو مقابلے میں رات بھی پیدا کر دی۔ اللہ نے کفر کو پیدا کیا، مقابلے میں اسلام پیدا کر دیا۔ شرک کو پیدا کیا، مقابلے میں توحید کو پیدا کر دیا۔ روشنی کو پیدا کیا، مقابلے میں اندھیرے کو پیدا کر دیا۔ گرمی کو پیدا کیا، مقابلے میں سردی کو پیدا کیا۔ اللہ نے گورے پیدا کیے، مقابلے میں کالے پیدا کر دیے۔ تو جفت ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ جوڑا جوڑا۔ موٹے پیدا کیے تو پتلے بھی پیدا کر دیے۔ اللہ نے صرف گورے نہیں پیدا کیے، صرف کالے نہیں پیدا کیے، گورے کیے کالے بھی کر دیے، دن کیا رات بھی کر دی، روشنی پیدا کی اندھیرا بھی پیدا کر دیا۔ آپ پوری مخلوقات میں دیکھ لیں، آپ کو جوڑا جوڑا نظر آئے گا۔ انسان پیدا کیا، جن بھی پیدا کر دیے، اور انسانوں میں بھی اللہ نے نر اور مادہ، ہر مخلوق میں نر اور مادہ بھی پیدا کر دیا، مذکر بھی مؤنث بھی۔ تو وشفا سے مراد ہے مخلوق کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، اور والوتر سے مراد ہے طاق، اور وہ کون ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلی جائے، جب وہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے دنوں کی قسم کھائی، رات کی بھی قسم کھا لی، رات کی بھی اہمیت بتا دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رات ہمیشہ نہیں رہتی، چلی جائے گی۔ یہ 5 قسمیں اللہ نے کھائیں۔ پھر فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والوں کے لیے قسم ہے؟ یہ بھی سمجھ لو، حجر کا لغوی معنی رکاوٹ ہے، اور عقل کو بھی رکاوٹ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ جو غلط کام کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے عقل نہیں ہے، یا عقل گھر میں رکھا ہے۔ اس آیت میں حجر سے مراد عقل ہے۔ جواب قسم محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا نظام ضرور قائم کریں گے۔ یہ کفار مکہ کو اللہ عذاب، سزا، نافرمانی کی ضرور دیں گے۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کیا ہماری ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی غور و فکر کی چیز ہے یا نہیں؟ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ گناہ گار کو سزا دے گا اور نیک اعمال کرنے والے کو انعام دے گا۔ یہ مطلب ہے ان آیتوں۔ یہ تو میں نے ان آیات مبارکہ کی تشریح کی۔ اس پورا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ یہ تمام آیتیں والفجر سے لے کر، کیونکہ بعض قولوں کے مطابق ان کا تعلق بن رہا ہے آنے والے مہینے کے راتوں سے اور دنوں سے۔ میں وقت سے پہلے آپ کو ذرا متوجہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آنے والا مہینہ جو قمری سال کا آخری مہینہ ہے، جو عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، جو قربانی کا مہینہ ہے، جو حج کا مہینہ ہے، یہ شروع ہو جائے گا بدھ یا جمعرات سے۔ منگل کو 29 تاریخ آنے والے منگل کو، بدھ کو اگر منگل کو چاند نظر آ گیا تو بدھ کو پہلی، اور اگر بدھ کے منگل کو چاند نظر نہ آیا تو پھر جمعرات تو پہلی ہوگی ہی۔
تو اگلا جمعہ چونکہ بعد میں آنا تھا، میں نے کہا آپ کو بیفور ٹائم بتا دوں کہ آنے والا جو وقت سے پہلے بتا دوں کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، خاص طور پر اس کے شروع کے 10 دن۔ ان شروع کے 10 دنوں میں کیا فضیلت ہے؟ یہ جو قرآن میں آتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں اور دن ہیں، اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں بلکہ کئی احادیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نیکی اللہ کو پسند اور محبوب اور کوئی عمل فضیلت والا اور افضل اور زیادہ اجر و ثواب والا کسی دن میں آپ سال میں کریں نہیں ہے جتنا وہ نیکی وہ عمل جو آپ آنے والے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں کریں، جتنا اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ کو محبوب نیکی ہے اور جتنی وہ فضیلت والی ہے، اور کسی دن کی نیکی اور عبادت اتنی افضل نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دشمن سے مقابلہ کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دنوں میں اس جہاد کی بھی اتنا اجر اور ثواب نہیں ہے، وہ بھی اتنی بڑی نیکی نہیں جو جتنی بڑی نیکی ان 10 دنوں میں کوئی عبادت کرے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل آنے والے مہینے کے شروع کے 10 دن اور راتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا ہاں، اگر کوئی مجاہد ایسا ہو جو اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد میں گیا اور پھر واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ تو زیادہ ہوگا، ورنہ سب سے زیادہ مرتبہ اسی کا ہوگا جو آنے والے مہینے کے 10 دنوں میں عبادت کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس کے جو 10 دن ابتدائی ہیں ان کے اندر اگر کوئی روزہ رکھے گا، اور وہ روزہ 9 دن کے 9 دن مراد ہیں، 10 بول کر 9، کیونکہ 10 ذی الحجہ تو قربانی کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا، 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کو سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور فرمایا اگر ان راتوں میں کوئی عبادت کرے گا، راتیں 10 مراد ہیں، تو فرمایا 1 رات کی عبادت پر اللہ شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ 10 راتیں عبادت کی تو 10 شب قدر کا ثواب ملے گا۔ یہ ایسے فضیلت والے دن ہیں۔ لہذا آنے والا مہینہ جو بدھ سے یا جمعرات سے شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کام کرنے ہیں؟ یاد رکھیے، پہلا کام یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آنے والے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں اپنے ناخن، اپنے بال، مونچھوں کے، سر کے، بغلوں کے، جسم کے اور حصوں کے جہاں بھی بال کاٹتے ہیں، یہ بالوں کا نہ کاٹنا مستحب ہے۔ آپ اس سے پہلے پہلے حجامت کر لیں، منگل کو اپنے بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، اپنے جسم کے بال صاف کر لیں، اور پھر آپ جمعرات سے یا بدھ سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کے شروع کے 10 دن میں بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، قربانی کے بعد کاٹیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری اس ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ مگر میں نے بتایا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، ثواب کی چیز ہے۔ اگر کوئی کاٹ لے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ کاٹنے کی اجازت ہے، جائز ہے، مگر افضل یہ، بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے، پہلے کاٹ لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اور حاجی جب احرام پہن لیتا ہے، سرکاری وردی، خدائی وردی احرام پہن لیتا ہے، یونیفارم پہن لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا منع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہیں کاٹ رہا، وہ کب کاٹے گا؟ جب وہ 10 ذی الحجہ کو رمی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لے گا، پھر بال کاٹے گا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی جو حج پر نہیں جا رہے ان کو بھی یہ ہے کہ تم بھی ان کی نقل اتار لو تاکہ اللہ جو ان پر رحمت کرے وہ تم پر بھی کر دے۔ اور بقول خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ کیا بعید ہے اس کی رحمت سے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس نقل پر وہی انعام دے دے جو اللہ حاجیوں کو دے رہا ہے۔ جیسے ان کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن کی طرح بنا دیا،
اور جنت عطا کر دی، اللہ مجھے اور آپ کو ان کی محبت میں نقل اتارنے پر اللہ ہمیں بھی وہ نعمت عطا کر دے، وہ انعام عطا کر دے، وہ اجر عطا کر دے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا، اس کی نقل اتار لو۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت تو نقل پر بھی دے دیتی ہے، تو اصل پر کتنا دے گی؟ جب حاجیوں کی مشابہت پر اللہ اتنا عطا کر دیتے ہیں تو ان کو کتنا اللہ عطا کریں۔ ایک کام یہ کر لیں، ارادہ کر لیں اس کا، اور جو یہ کر سکتے ہو تو میں نے بتا دیا تاکہ شریعت کا پتہ ہو، وہ منگل کے دن اپنی صفائی کر لیں، اپنی مونچھیں بنا لیں، ناخن کاٹ لیں، اور 10 دن میں کوئی بال زیادہ نہیں بڑھتے، بغلوں کی صفائی کر لیں، زیر ناف بالوں کی صفائی کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں آنے والی قربانی کے لیے، اور 10 دن پھر قربانی کے بعد پھر کر لیں۔ نہانے پر کوئی پابندی نہیں، روز نہائیں، نہانا چاہیے، صرف بال اور ناخن کاٹنے پر، یہ بھی حاجیوں کی مشابہت کے لیے ایک کام یہ۔ دوسرا کام یہ کہ میں نے ابھی بتایا آنے والے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے، ہمیں توفیق دے دے، بدھ کو یہ مہینہ شروع ہو تو بدھ کا روزہ رکھ لیں، جمعرات سے ہو تو جمعرات سے روزے رکھ لیں، اور روزے 9 رکھنے ہیں، ایک روزے پر 9 سال کا، تو 9 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ کیا لوٹ سیل لگی ہوئی ہے! جس کو یاد ہے کہ میں نے مرنا ہے قبر میں آخر میں، وہ تو ایسے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ اللہ کیسی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ دوسرا کام یہ کر لیں، اور تیسرا کام یہ کہ جو آنے والا مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں اس کے لیے رات کو عبادت پوری نہ ہو تو تھوڑی بہت کر لیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر رات کی عبادت پر اللہ شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا کرے، لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب۔ منگل کی شام اگر چاند نظر آ جائے تو وہ رات، نہیں تو بدھ کی شام تو ہے ہی، بدھ کی شام جو جمعرات کی رات بن جائے گی، بدھ کا دن گزار کے ہوگی، اس رات سے آپ عبادت کریں، اللہ شب قدر کا ثواب عطا کریں۔ کتنے ہو گئے؟ کیا کام بتائے؟ نمبر 1 بال اور ناخن نہ کاٹ، نمبر 2 کیا بتایا؟ دن کا روزہ، نمبر 3 رات کی عبادت، نمبر 4 کیونکہ اور چیزیں بھی ہیں وہ میں اگلے جمعے بتاؤں گا، کیونکہ اگلے مہینے میں شروع کے 10 دن میں چند دن ایسے آئیں گے جب آپ تکبیرات بھی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے نا ہر نماز کے بعد، وہ میں اس وقت بتاؤں گا کیونکہ اس کا وقت بعد میں آنا ہے۔ قربانی کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فضیلت ہمارے لیے کیا، یہ بھی وہ بعد میں آنا ہے، وہ اگلے جمعے کے بعد آنا ہے چیزیں، وہ اس وقت بتاؤں گا۔ فی الحال یہ بتا رہا ہوں جو پہلے آ رہی شروع ہو رہی۔ ایک چیز جو اگرچہ ہونی تو بعد میں ہے مگر بتا ابھی اس لیے رہا ہوں، اس کے بارے میں مزید وضاحت اگلے جمعے کروں گا، وہ ہے قربانی۔ اگلے مہینے میں قربانی بھی ہونی ہے، ابھی سے اپنے ارادے کرو قربانی کے، اور یاد رکھنا کہ قربانی وہ عبادت ہے کہ وہ اگر آپ نے اگلے مہینے کی 10 11 12 کو کر لی تو قربانی والا تمہیں ثواب مل گیا، اور اگر نہیں کی پورا سال ہزاروں بکرے بھی صدقہ کرو قربانی کا ثواب نہیں ملے۔ قربانی صرف 10 11 12 کو، سال میں 1 مہینہ اور وہ بھی 3 دن، جیسے حج سال میں 1 مرتبہ آتا ہے 9 ذی الحجہ کو، وہ دن گزر جائے تو پھر حج نہیں ہے، پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے، نفلی کرنا ہو فرض کرنا ہو پورا سال نہ۔ قربانی بھی صرف ان 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، وہ گزر گئی، رہ گئی، چھوٹ گئی تو اب تمہیں اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ صدقہ کرتے رہو بکرے کر کے، قربانی سنت ابراہیمی، سنت محمد، سنت انبیاء علیہ السلام والا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کی نیت کرو، قربانی کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ قربانی کے بجائے پیسے صدقہ کر دو، خیرات کر دو، غریبوں کو دے دو۔ یہ قربانی کا کیا فائدہ کہ تم گلیوں میں نالیوں میں جناب والا جانور کا خون بہا دیتے ہو؟ اور یاد رکھو اللہ کو پسند یہ ہے کہ تم اب پیسے نہ دو، تم جانور کے گلے پر چھری چلاؤ، وہ خون زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جائے گا۔ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ نماز کی جگہ کوئی 1 لاکھ روپے صدقہ کر دے، نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ روزے کی جگہ کوئی 10 لاکھ کسی کو دے دے، روزے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ نے جو عبادتیں جس شکل میں فرض کی ہیں اسی فرض میں ادا کرو گے تو ہوں گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ قربانی کی شکل جانور کو ذبح کرنا ہے، پیسے خیرات کرنا نہیں۔
پیسوں کا صدقہ اور خیرات قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا، جیسے کوئی چیز نماز اور روزے کا بدل نہیں ہو سکتی۔ حج کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ یہاں بیٹھے کسی کو پیسے دے دو حج ہو گیا، جانا پڑے گا۔ اسی طرح قربانی بھی کرنی ہوگی۔ بعض لوگ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی بس جانور کو ذبح کرنے کی بجائے پیسے صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو، قربانی کرو۔ اس کے لیے دل سے اور خوشی سے کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے 3 دنوں میں کوئی نیکی، کوئی عبادت اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنا تمہارا جانور کو ذبح کر کے خون بہانا، یہ اللہ کو پسند ہے، وہی کرو۔ قربانی کے دن کو کرو، 3 دنوں میں ابھی سے ارادہ کرو، جانور خریدو۔ اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے علماء نے بھی یہ اپیل کی ہے کہ آپ انفرادی قربانی پر اجتماعی قربانی کو ترجیح دیں، کیونکہ موجودہ وبائی صورتحال میں بہت سی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کا اہتمام اور خیال محلے گلیوں میں گھروں میں نہیں ہو سکتا۔ آپ نے گھر میں قربانی کی، آپ اس کی علائشیں باہر پھینک دیں گے، صفائی کا اتنا خیال نہیں ہو سکے گا، اسے ترجیح دیں اجتماعی قربانی کو۔ ہاں، جو لوگ اپنے گھروں میں اہتمام کر سکتے ہو صفائی کا وہ کر لیں، گھر میں بکرا ذبح کر لیں، جانور گائے ذبح کر لیں، لیکن پھر صفائی کریں، خون کو فوراً صاف کریں، اس کی جو علائشیں ہیں وہ باہر نہ پھینکیں، وہ ایسی جگہ پھینکیں جہاں سے فوراً کارپوریشن کے لوگ اٹھاتے ہوں۔ اور اگر یہ تمام اہتمام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کوشش کریں کہ مدارس میں، مراکز میں، جامعات میں جہاں اجتماعی قربانی کا انتظام ہے وہاں پر آپ اپنے پیسے جمع کرا دیں، وہاں نام لکھوا دیں، گوشت آپ وہاں سے لے لیں یا آپ کے گھروں میں پہنچ جائے گا۔ اجتماعی قربانی کی طرف توجہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال حکومت پنجاب یہ بھی کر دے کہ جو جانوروں کی خرید و فروخت کی منڈیاں ہیں وہ عید سے 2 دن 3 دن پہلے شاید بند ہو جائیں، اور مکمل لاک ڈاؤن بھی گورنمنٹ کے یہاں زیر تجویز ہے، عید سے 3 دن پہلے اور عید کے 3 دن بعد۔ اس لیے آپ اپنا جانور خریدنے میں زیادہ دیر نہ کریں، کوشش کریں کہ اپنا جانور پہلے اور جلدی خرید لیں۔ اور اس دفعہ یہ چوکوں اور سڑکوں پر منڈیاں نہیں لگیں گی، شہر سے باہر منڈیاں بنیں گی۔ اور علماء نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ اس وائرس سے بچنے اور بچانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ صحت مند لوگ منڈی میں جا کر جانور خریدیں۔ عام طور پر بوڑھے لوگ جاتے ہیں، بوڑھے نہ جائیں، نوجوان جائیں۔ آپ اپنے والد کو آرام دیں، بیٹا جائے جانور خریدنے، والد صاحب کو کہیں آپ گھر میں رہیں احتیاط کے طور پر، اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اور بعض لوگ پھر اپنے جانوروں کے گلوں میں ہاتھ ڈال کر مختلف رنگ کر کے پکنک مناتے ہیں اور گلیوں میں پھراتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، جانور کو کی نمائش نہ کریں، یہ دکھلاوے اور ریاکاری میں آ جائے گا، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اس سے صفائی بھی متاثر ہوگی، جانور بولو براز کرے گا جہاں آپ اس کو پھرائیں گے۔ اس لیے صفائی کا خیال کریں، ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں، جانور خریدنے کے لیے منڈیوں میں بوڑھے لوگ نہ جائیں، بیمار نہ جائیں، تندرست اور صحت مند جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، جانوروں کو گلیوں میں پکنک کے طور پر مت پھرائیں، یہ پکنک نہ منائیں، نام و نمود نہ کریں، نمائش نہ کریں، اور اجتماعی قربانی کو ترجیح دیں، اور جن مراکز میں قربانی کا انتظام ہے وہاں پر اپنی قربانیاں کروائیں، اور قربانی ضرور کریں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، حضور کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ ہم اپنے گلے کٹواتے، اللہ نے کہا نہیں، تم جانور کا گلا کاٹا دو، ہم سمجھیں گے تم نے اپنے گلے قربان کر دیے۔ اس کے لیے ارادے کرو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ ہمارے یہاں خیر المدارس میں بھی اجتماعی قربانی کا انتظام ہے، جو حضرات چاہیں وہ یہاں ہمارے دفتر میں یا ٹیلی فون پر رابطہ کر کے یہاں پر بھی، اور جامعہ کے اکاؤنٹ میں آن لائن پیسے، اگر آپ حضرات کو یہ کہ آنا نہ پڑے تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دیا جائے گا، آپ اس اکاؤنٹ نمبر میں پیسے جمع کرا کے اس کی رسید واٹس ایپ کر دیں، واٹس ایپ نمبر بھی دے دیا جائے گا، آپ اپنا نام بتا دیں تو آپ کی قربانی کے لیے یہاں پر بکنگ ہو جائے گی، تاکہ آپ کو آنا نہ پڑے، سہولت ہے۔ یہ لوگ خود جانور خریدیں گے، اور اگر آپ گوشت چاہیں گے تو گوشت مل جائے گا۔ ہم نے 2 طرح کا نظام رکھا ہے،
ایک وقف قربانی، ایک اجتماعی قربانی۔ وقف قربانی سے مراد وہ قربانی ہے جس کا گوشت آپ نہیں لینا چاہتے اور آپ کہتے ہیں میرا یہ گوشت آپ طالب علموں کو کھلا دیں، آپ طالب علموں کے لیے رکھ لیں۔ اور دوسری قربانی کی صورت وہ ہوگی جس کا آپ گوشت لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ یہاں آ کر بھی لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایسا انتظام بھی ہوگا کہ آپ کے گھر پہنچا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے مہینے کی اس کے خاص طور پر شروع کے 10 دنوں کی فضیلت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔